اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 181 سے 184 تک 181 سے 184 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ناپ تول پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیز کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو آیات ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اور ان کے اندر جو بہت زیادہ برائی پائی جا رہی تھی، نمایاں برائی، اس کا ذکر کیا۔ ان کے اندر برائی کیا تھی کہ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، تاجر تھے، لیکن سامان کو کم تول کر دیتے تھے۔ یہ ان کے اندر بہت بڑی کمی تھی کہ جو لوگوں کو سامان دیتے تھے، آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس میں اپنا بڑا فائدہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا سامان تھوڑا سا مار لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بہت دھنوان بن جائیں، مالدار بن جائیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی تھی۔ دو برائیاں، ایک برائی یہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سامان پورا نہیں تولتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ لوٹ پاٹ کیا کرتے تھے۔ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور ادھر سے جو قافلے نکلتے تھے، یا کوئی آدمی سامان لے کر بازار سے سامان خرید کر نکل رہا ہے تو اس کو اکیلا پا کر لوٹ لیتے تھے، یا باہر سے کوئی آدمی سامان بیچنے کے لیے آ گیا بیچارہ تو اس کا وہ سامان جو ہے وہ لوٹ لیتے تھے۔ تو یہ چیزیں پائی جا رہی تھی، چوری اور ڈکیتی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جس معاشرے کے اندر پائی جائیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس معاشرے کا یہ آئینہ دار ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کتنے بد اخلاق ہیں، اور ان کے اندر دولت کی کتنی بیجا محبت بھری ہوئی ہے، اس چیز کو یہ دکھاتی ہے۔ اور جب دلوں کے اندر دولت کی بے تحاشا محبت آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے رشتے ناتے اور اخلاقیات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف آدمی دولت کے پیچھے ہی بھاگتا ہے کہ یہ ہمیں پیسہ ملتا رہے، دولت ہمیں ملے، اور چاہے کتنے ہی رشتے ناتے ٹوٹ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے معاشرے میں جب آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو برائی تھی، اس کی قوم کی جو یہ برائی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو یہ برائی تھی، آج یہ برائی ہم کو اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ یہاں لوگ اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، وراثت میں حق ہی نہیں دیتے، موقع پڑے تو اپنے ہی بھائی کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، دوستوں کو دغا دیتے ہیں، آدمی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسی کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل میں پیسوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس سب کچھ پیسہ ہے، دولت ہے، تو پھر اخلاقیات باقی نہیں رہتی، اور جب اخلاقیات باقی نہیں رہتی تو سماج کیسے باقی رہے گا؟ سماج کا ڈھانچہ کیسے مضبوط رہے گا؟ آپس کی اخوت، آپس کی رواداری، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا تعاون، وہ کہاں باقی رہے گا؟ تو جو سماج اللہ چاہتا ہے، جس طرح کے بندے اللہ چاہتا ہے، وہ سماج تو ٹوٹ جائے گا اور وہ بندے تو ناپید ہو جائیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اوفوا الکیل، کہ ماپ کو پورا دو، جو ناپ کرتے ہو تم، تولتے ہو، جو ترازو میں سامان رکھ کر تولتے ہو تو وہ تول پوری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے نیچے کوئی چمبک لگا دو جس کی وجہ سے پلڑا جھک جائے، سامان کم تولو، یا تولو کچھ اور سامان پورا پورا اور دو دوسرے کو دوسرا سامان، آنکھ ذرا سی بچی اور دوسرا گھٹیا سامان پکڑا دیا ہاتھ میں کہ لے جاؤ اس کو، اور بیچارہ آدمی بھروسہ کر کے وہ لے کر جاتا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ سب خراب نکلا، تو اس کے پیسے بھی بیکار ہو گئے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس نے سڑا سامان، اپنا خراب سامان بیچ دیا۔ تو سامان کا کم دینا یا خراب سامان دینا، گھٹیا سامان دینا، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور کم دینے والوں میں سے مت بنو، سامان کو پورا پورا تول کر دو۔ تم جو تجارت کر رہے ہو، جو بزنس کر رہے ہو، تو یہ تمہاری آزمائش ہے، اللہ نے تم کو اس جگہ پر بٹھایا ہے،
چاہے وہ کوئی دکاندار ہو، چاہے ٹھیلے پر سامان بیچنے والا ہو، یا کوئی بڑے پیمانے کا بڑا بیوپاری ہو، تھوک میں سامان بیچنے والا ہو، لیکن اگر وہ کمی کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ شخص ہے. ایسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، ایسے کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے. ایسے کا مال جیسے آتا ہے ویسے چلا بھی جاتا ہے. ایسے لوگ آپ کو پریشان ملیں گے. جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے تو پھر خود اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت ایسوں کے ساتھ ان کے رزق میں، ان کی کمائی میں پھر برکت نہیں رکھتا. تو جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں دوسروں کو دھوکہ دے کر اور ناپ اور تول میں کمی کر کے، تو وہ پسندیدہ نہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو نصیحت کی تو ان کے اندر جو پائی جانے والی برائیاں تھیں ان برائیوں کو ظاہر کیا اور بتایا کہ یہ برائیاں تمہارے اندر ہیں اور ان برائیوں کو اپنے آپ کو دور کرو، کیونکہ اللہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی ہمیشہ اس جگہ پر چوٹ لگاتے ہیں جو حساس جگہ ہوتی ہے، جہاں سے معاشرے کا تانا بانا بنتا ہے. جیسے شعیب علیہ السلام یا سابق انبیاء کرام سب نے سب سے پہلے توحید کو بیان کیا، کیونکہ جب دل کے اندر اللہ کی توحید ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا تقویٰ ہوگا تو انسان آٹومیٹک صحیح ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ ہر معاملے میں دیکھے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کرے گا اور معاشرہ دھیرے دھیرے اپنے آپ صحیح ہوتا چلا جائے گا. 1000 لوگ ہیں، اگر 1000 لوگ اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر 1000 لوگ کہ تم پیچھے پڑے رہو، ایک ایک پولیس لگاتے رہو تو بھی نہیں صحیح ہوگا. 10 صحیح ہوں گے تو 20 بیکار ہو جائیں گے. ایک ایک کے اوپر نگاہ رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی حکومت کتنی بھی مضبوط ہو جائے ایک ایک فرد کے اوپر نگاہ نہیں رکھ سکتی. یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب آدمی کا دل صحیح ہوگا، اور دل اس وقت صحیح ہوگا جب اس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، جب رسول کی اطاعت ہوگی. تو پیغمبر ہمیشہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر خرابی کی بنیاد ہوتی ہے. چنانچہ شرک اس کی بنیاد ہے اور توحید اس کو صحیح کرنے کا ذریعہ ہے. لہٰذا وہ توحید اور شرک کو کھلم کھلا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد وہ برائیاں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں دوسری برائی تھی، اس کو انہوں نے بیان کیا. شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ برائی پائی جا رہی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو لوٹ لینا، اس کو بیان کر رہے ہیں. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور بالکل سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو. پہلے جو ترازو ہوتا تھا دونوں پلڑے اس کے ہوتے تھے، تو بالکل سیدھا رکھو اس کو، اس میں کمی نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ. ایک تو کم تولنے کو دنگے سے تعبیر کیا. کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ جب کوئی دکاندار کسی کو کم سامان دے گا، 1 دن 2 دن 3 دن، تو پھر سامنے والا جب پتہ اس کو چلے گا تو وہ بے انتہا ناراض ہوگا، اور یہ چیز نوبت لڑائی تک جا پہنچتی ہے، دل کی قدورت تک جا پہنچتی ہے، اور پھر دنگے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو پھر برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے سماج ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری وہ برائی جو لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، تو اس کو فساد سے تعبیر کیا ہے. کسی کے پیسے زبردستی چھین لینا. وہ بیچارہ اپنا سامان بیچنے کے لیے آیا ہے تمہارے علاقے میں، برتن لے کر آتے تھے، زیادہ تر لوگ برتن وغیرہ بیچتے تھے. لوگ آتے تھے اور ایک برتن لے لیا، دکھانے کے بہانے چلے گئے گھر میں، اب وہ آ ہی نہیں رہے. تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا، اس نے دوسرا برتن لیا، وہ چلا گیا. کہیں 8-10 لوگ ایک ساتھ آ گئے، اس کے سامان کو لوٹ لیا. وہ بیچارہ کھڑا ہے، وہ تو آیا تھا سامان بیچنے کے لیے. تو یہ جو لوٹنا ہے یہ بہت پایا جاتا تھا، اور اس کی وجہ وہی تھی، دولت کی محبت. وہ چاہتے تھے کہ پیسہ کسی طرح سے آ جائے، کسی طرح سے پیسہ ملے. آج جب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ تذکرہ پڑھتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہی ساری چیزیں ہمارے اس معاشرے میں بھی آ گئی ہیں. اور قرآن پاک کی یہ آیت قیامت تک کے لیے ان تمام لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کر رہی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ تم جس جگہ پر بیٹھے ہو اس جگہ کو آزمائش کی جگہ جانو. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں ان تاجروں پر جو صحیح طریقے سے اپنے مال کو دینے والے ہیں. اور اگر ایسا آدمی نہیں کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہے یا غلط سامان بیچتا ہے، تو پھر محقت البرکہ، برکت اٹھا لی جاتی ہے، پھر برکت ختم ہو جاتی ہے. آدمی کو بظاہر لگتا ہے کہ ہم بڑا اچھا کما رہے ہیں، زیادہ پیسہ ہو گیا، لیکن وہ پیسہ کس راستے سے چلا جاتا ہے خود اسے بھی پتہ نہیں چلتا.
ایسے لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دے کر مالدار بنے ہیں، آپ ان سے پوچھیے ان کو ایک پل کا بھی چین میسر نہیں ہوتا ہے، کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، دوسروں کے مکان کو ہڑپ کر لیا ہے، دوسروں کے پیسے ڈکار لے گئے ہیں، پی گئے ہیں پیسے، تو آپ دیکھیں گے تو ان کو ایک پل کے لیے چین میسر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے تو کوئی گھر کی آزمائشوں میں مبتلا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو خود اپنے دل سے پریشان ہے، وہ اپنے آپ اس کو نیند نہیں آئے گی، اپنے آپ اس کو الجھن رہے گی، اپنے آپ اس کو بے چینی رہے گی، اچھا ہی نہیں لگے گا۔ تو اللہ نے اس کو کہا کہ زمین پر یہ دنگا مت مچاؤ، فساد مت مچاؤ، اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اور ایک بات فرمائی وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، لہذا عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اس کی فکر کرنے والا کون تھا؟ ایک اللہ تھا۔ اس وقت اس کو رزق پہنچانے والا، سانسیں دینے والا، اس کی زندگی بنانے والا، تصویر کشی کرنے والا، اعضا بنانے والا صرف ایک اللہ تھا۔ تو اب جب دنیا میں انسان آ گیا تو اب کیوں پیروں کے پاس اور جو درختوں کے پاس اور خانقاہوں کے پاس میں اور جن اور جناتوں کو پکارنے کے لیے ان کی طرف کیوں دوڑتا ہے؟ کیوں دوسروں کو آوازیں دیتا ہے کہ آؤ ہماری بگڑی بناؤ؟ کسی دوسرے کو مشکل کشا سمجھنا، کسی دوسرے کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ سب کیا ہے؟ ایک اللہ سے گریز ہے، ایک اللہ سے بھاگنا ہے۔ تو جس اللہ نے تمہیں وجود بخشا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو وجود بخشا، پورے انسانوں کو پیدا کیا، پوری مخلوقات کو پیدا کیا، اور اکیلے اور تنہا پیدا کیا، کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت بھی اسی کی تنہا ہونی چاہیے، اس میں کوئی شریک نہیں ہونی چاہیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، طواف ہے، ذکر ہے، اس کا پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، التجا کرنا ہے، صدائیں دینا ہے، ندا دینا ہے، یہ سب ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 184 تک یہ آیات تھیں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔